ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی کا نام و نشان نہ رہے. عربی میں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی کے امکانات نہ ہوں. ظاہر بات ہے کہ یہ فلاح دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. اس کا حاصل کیا ہے؟ جنت. جیسے کہ ایک آیت میں فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. بس جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، بس یہ کامیاب ہو گیا. بس یہ کامیاب ہو گیا. تو فلاح اسی کامیابی کا نام ہے کہ اب اس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں یہ کسی کو حاصل نہیں. بڑے سے بڑا کامیاب آدمی اپنے آپ کو کامیاب کہنے والا، یا ہماری نظروں میں کامیاب، یا خود کو کامیاب سمجھنے والا، یا لوگ جس کو کامیاب کہتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کو ناکامی نہیں ہوگی. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ناکامیاں ہوتی ہیں. ان کو ناکامیاں ہوتی ہیں. کچھ بھی ناکامی نہ ہو تو موت تو فیصلہ ہی کر دیتی ہے. ہر قسم کی کامیابی کا خاتمہ ہی کر دیتی ہے. مر گیا تو کچھ نہ رہا، نہ عہدہ اور منصب رہا جی، نہ مال و دولت رہا، نہ عزیز و اقارب رہے. خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چل گیا. تو اس لیے قد افلح المؤمنون کا معنی کہ وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہوگی بصورت جنت، وہ صرف مومنوں کو حاصل ہوگی، کسی کافر کو حاصل نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک دنیا کی کامیابی کا تعلق ہے تو حقیقت میں اگر دیکھیں، اگر مومن واقعی مومن ہوں اور ان صفات کے حامل ہوں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، تو دنیا میں بھی فلاح انہی کا حصہ ہے. اس لیے کہ فلاح کسی مال و دولت کے اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے. فلاح کا مطلب ہے چین اور سکون. تو مومن دکھیا ہو تو بھی وہ چین اور سکون سے ہوتا ہے، اور اس کو آسائش حاصل ہو تو بھی چین سے ہوتا ہے، وہ بیمار ہو تو بھی چین سے ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں ہزارہا مصلحتیں ہوتی ہیں. تو مومن ناکام ہو کر بھی خود کو ناکام نہیں سمجھتا، اور اپنی ان ناکامیوں میں بھی کامیابی کا تصور کرتا ہے. تو اس لیے حقیقت الفلاح دنیا میں بھی مومن ہی کو حاصل ہے بہر صورت. لیکن اس کا ادراک کم مومنوں کو ہوتا ہے. جو مومنین کاملین ہیں صرف انہی کو ہوتا ہے.
اگر جسم بھی جھک گیا تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں جھکا تو محض جسم کے جھکاؤ سے کچھ نہیں ہوتا. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، عاجزی، دل کی گہرائی سے، دل کی توجہ سے، دل کے جھکاؤ سے، دل کی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہے کامیاب. والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو ہر بےہودہ چیز سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں لیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. تو لغو کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور ہر فضول اور بےہودہ اور بے مقصد چیز جو ہے نا وہ لغو میں آ جاتی ہے. یعنی وہ صرف مقاصد میں دلچسپی لیتے ہیں، جو چیزیں مقصد نہیں، مہمل ہیں، بیکار ہیں، غیر نفع بخش ہیں، نقصان دہ ہیں، وہ جو بھی ہیں ان سے وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی اس میں دلچسپی نہیں لیتے. آمنا سامنا ہو تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وہاں بھی مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، تو ان میں صفات میں یہ ہے کہ والذین الذین اذا مروا باللغو مروا کرام، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اذا مروا باللغو مروا کرام، جب وہ بےہودہ اور بے مقصد کام کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے شریفانہ انداز سے چلے جاتے ہیں، وہاں رکتے ہی نہیں، دلچسپی لیتے ہی نہیں، کھڑے ہوتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں. جہاں بے مقصد کام ہے بس وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں. تمہارا لغو جو ہے نا اس میں تمام قسم کا گانا بجانا، ناچ جی، اور جتنے بھی بے مقصد کام ہیں جو آج ہماری زندگی کا بڑا مقصد بنے ہوئے ہیں، اور ہماری دلچسپیوں کا جی ساری دلچسپیاں جن چیزوں میں ہم لیتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یعنی ایک مومن صرف مقصد والے کام جن کا کوئی نتیجہ، جن کا کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے اس میں دلچسپی لیتا ہے، اور جس چیز کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے الٹا اس کے نقصانات ہیں، تو مومن جو فلاح پانے والے ہیں اس میں دلچسپی، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو بہرصورت آج کی دنیا میں لغویات اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہیں جی، بے مقصد کام اتنے زیادہ ہیں کہ مقصد والے کام کی طرف کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور بے مقصد کاموں سے چھٹکارا ہی نہیں ہے. اس میں بیکار اخبار بینی بھی ہے، فضول رسائل دیکھنے بھی ہیں، اس میں ٹی وی اور فلاں 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 سارے خرافات اس میں آ جاتے ہیں، اور یہ بے مقصد جو کھیل کھیلے جاتے ہیں جن پہ گھنٹوں گھنٹوں دن دن ضائع کیے جاتے ہیں، آخر اس کا کیا نتیجہ ہے؟ جس کی خاطر بہت سی قربانیاں دی جاتی ہیں، سمجھے، یعنی وقت کی قربانی دی جاتی ہے، مال کی قربانی دی جاتی ہے، ٹکٹ خریدے جاتے ہیں، دور دور کا سفر کیا جاتا ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے. ارے بھائی تو ہوا کیا؟ آخر کیا لے کر آپس سے آئے؟
اس طرح تعلق جڑیں گے تو پھر امیر غریب میں جو تناؤ ہے، جو کھنچائی ہے، جو بودھ ہے، جو نفرت ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کارخانہ دار اور مزدور کا جھگڑا ختم، جی، اور زمیندار اور کسان کا جھگڑا ختم۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ بامراد اور کامیاب ہوئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے اور مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، تو یہاں زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مدینہ میں نہیں مکہ میں فرض ہو چکی تھی، جیسی بات کئی دفعہ نے عرض بھی کی ہے کہ زکوٰۃ بھی شروع ہی میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس میں زکوٰۃ ایک اختیاری عمل تھا اور اس کی تفصیلات طے نہیں ہوئی تھی، یعنی جو آدمی اپنے مال میں سے جتنا چاہے کسی کار خیر میں صرف کر دے، جب چاہے جتنا چاہے، کوئی لمٹ نہیں، کار خیر بس اتنا سا کام تھا۔ لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد دوسری سنہ ہجری میں باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک نصاب اور ایک نظام وضع کر دیا گیا کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی مقدار زکوٰۃ ہے، کب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ ساری تفصیلات طے ہوئی ہیں مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال، لیکن لفظ زکوٰۃ کا فریضہ مکہ میں عائد ہو چکا تھا اور اختیاری تھا۔ لیکن اگر زکوٰۃ سے اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہ لی جائے، یعنی یہ فریضہ مراد نہ لیا جائے اور لغوی معنی مراد لیا جائے، تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی، تطہیر۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو روح اور قلب کو پاک رکھتے ہیں، کامیاب وہ مومن ہیں جو اپنی روح اور اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ کس چیز سے؟ یعنی شرکیہ عقیدے سے، بدعتی اعمال سے، بدعتی اعمال سے، شرکیہ عقیدے سے، جو اپنی روح اور اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، تو پھر اس کا معنی وہ ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات یہی ہے، یا زکوٰۃ سے اصطلاحی زکوٰۃ ہی مراد ہے، یعنی مالی عبادت۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کو بے محل استعمال نہیں کرتے، اس کو بے محل استعمال نہیں کرتے۔ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ان کا محل اور مقام استعمال کا کیا ہے؟ الا علی ازواجہم، مگر وہ اپنے سطر کے مقام کو اپنی بیویوں تک محدود رکھتے ہیں، اپنی مرکوہہ بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ شرعی باندیاں جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، اور یہ ان کے مالک ہیں، وہ ان کی مملوکہ ہیں، اور شریعت کے روح سے وہ باندیاں ہیں، تو بلا نکاح باندی سے استمتاع اور استفادہ آقا کے لیے روا ہے۔ تو آزاد خاتون ہے، تو ان خواتین میں سے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان میں سے ہے، اور باقاعدہ اس سے نکاح ہوا، ٹھیک، تو وہ جائز ہے۔ اور اگر آزاد خاتون نہیں باندھی ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اس کا خود مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کا خود مالک ہے، اس لحاظ سے مالک ہے کہ بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے وہ اس کو تقسیم میں دی ہے، یا اس نے کسی کی باندی خریدی ہے، اور تیسری شکل یہ کہ کسی نے اپنی باندی اس کو نکاح میں دی ہے، تو یہ تین طریقے باندی سے استمتاع ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح میں دیا تو اس کی منکوحہ بیوی ہوگی، وہ بھی اگرچہ باندی ہے، پر وہ باندی دوسرے
باقاعدہ یکدم ختم کرنے سے بہت بڑا معاشی خلا پیدا ہو جاتا تھا. تو ایک حکیمانہ انداز سے غلام باندی کے آزادی کی ترغیب دی جی، اور کفاروں میں اس کی آزادی کو شرط قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ آزاد ہوتے چلے. یعنی غلامی کی حوصلہ افزائی نہیں کی، حوصلہ شکنی کی، اور اسی کی برکت سے یہ نظام ختم بھی ہو گیا. لیکن اگر دوسری طرف سے اس کو پھر سٹارٹ کیا گیا تو ہمارے پاس چانس ہے. تو غلام باندی ہوتے کیا ہے؟ دراصل یہ ہوتے ہیں جنگی قیدی. جہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے تو دراصل غلام باندیاں یہ مخالف طاقت کے جنگی قیدی ہوتے تھے جن کو قید کرنے کے بعد غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا. اور اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے. لیکن کبھی کبھی ظالمانہ طریقے سے سیدھے سادے آزاد لوگوں کو بھی اٹھا کر غلام باندی کی طرح مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، جو شرعاً جائز نہیں. وہ واقعتاً غلام اور باندی نہیں ہوتے، لیکن کوئی ظالم ایسا کر لے، کسی کو پکڑ کے لے کہ میرا غلام ہے اس کو خرید لو، وہ اس کو خرید لے پھر اس کو آگے چلتا کر لے. تو اس طرح بہت ایسے لوگ بھی غلام اور باندی بنے. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نسلاً بعد نسل یا جنگی قیدی کی حیثیت سے غلام نہیں تھے. ان کے بارے میں ہوا یہ کہ ان کے قبیلے پہ دوسرے قبیلے نے حملہ کیا تو کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے. یہ تھے بچے، یہ بھاگ نہیں سکے. تو دشمن نے ان کو پکڑ لیا اور غلام بنا کر بازار میں بیچ دیا. حالانکہ یہ کوئی جنگی قیدی نہیں تھے، نہ انہوں نے جنگ کیا، بچے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام آزاد اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، لیکن دیکھیے قافلے والوں ان کو غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا ایک عرصہ تک انہوں نے. تو اس قسم کے معاملات بھی ہو جاتے تھے کہ جو واقعتاً جنگی قیدی نہیں، لیکن کسی ظالم نے، جیسے حضرت صہیب رومی کے ساتھ ایسا ہوا، حضرت بلال حبشی کے ساتھ ایسا ہوا. تو بہت سے لوگ تو آزاد تھے مگر کسی نے ظالمانہ طور پر ان پہ قبضہ کر کے غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور پھر آگے وہ غلامی کے طور پہ چلتے رہے. اسی طرح باندیوں کا بھی ہوا. لیکن ہوتا یہ ہے اصل غلامی اور باندی کا مسئلہ ہے کہ وہ جنگی قیدی ہوتے تھے اور پھر ان کو آگے یعنی ان کی آزادی چھین لی جاتی تھی. اور آزادی چھیننے کا نام ہی غلامی ہے. اور پھر ان کے ساتھ بڑا ستم اور بڑا ظلم ہوتا تھا. جانوروں سے بدتر ایسے انسانوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. اسلام نے غلام باندی
اسلام نے نکاح کو انتہائی سہل قرار دیا، اتنا آسان قرار دے دیا کہ کوئی آدمی ادھر جائے ہی نہیں۔ اور جتنا اسلام نے نکاح کو آسان کیا، بدقسمتی سے ہم نے رسم و رواج کی اتنی پابندیاں لگا دی کہ اتنا ہی اس کو مشکل بنا دیا۔ اب لڑکا لڑکی بہرا روی کا شکار ہو جاتے، ہمیں پرواہ نہیں، بھلے ہوتے تو ہوں، ہم نے تو اپنا رواج پورا کرنا ہے جی، اتنا خرچہ کرنا ہے، اتنا زیور دینا ہے، اتنا جہیز دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور جب تک وہ پورا نہ ہوئی تو اس وقت تک شادی نہیں ہوئی، چاہے وہ بگڑتے تو بگڑتے رہے۔ تو گویا ہم رسم و رواج کی لعنت میں اتنے جکڑے جا چکے ہیں کہ اسلام کے اس سادہ طریقے نکاح کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، جبکہ اسلام نے کتنا آسان کیا کہ صرف دو مرد عاقل بالغ مسلمان یہ بات سن رہے ہوں کہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں ایجاب قبول کر لے ان کے سامنے، بے شک ان کو یہ بھی نہیں کہ تم ہمارے گواہ بنو، لیکن وہ سن رہے ہوں اور ان کے سامنے یہ اگر ایجاب قبول کر لے تو نکاح ہو گیا، بس اتنا آسان، اتنا آسان، یعنی اس میں مہر خود بخود لگ جائے گا، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، خود طے ہو جائے گا، اور خطبہ پڑھنا تو سنت ہے، نہیں پڑھا تو بھی نکاح ہو گیا۔ تو ضروری چیز تو ایجاب اور قبول کے دو لفظ ہیں، اور دو گواہوں کے سامنے، یا ایک مرد دو عورتیں ہوں یا دو مرد ان کے سامنے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سارا قبیلہ جب تک اکٹھا نہیں ہوگا، ان کے لیے انتظامات جب تک نہیں ہوں گے جی، اور پھر اتنا جہیز نہیں ہوگا، اتنا سامان نہیں ہوگا، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس لعنت کی وجہ سے لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ باپ جہیز نہیں دے سکتا، اور جس کی دو تین بیٹیاں اس کی تو پھر شامت ہی آ گئی۔ اور بعض قبائل میں، جیسے کہ بعض قبائل میں لڑکی کو جہیز دیا جاتا ہے، بعض قبائل میں لڑکے کو اتنا مال لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں میمن برادری میں ایسا ہے، پتہ نہیں آپ کو ہوگا یہ نہیں، یا لڑکوں کو اتنا مال لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے، مال پیسہ 2 لاکھ 4 لاکھ، وہ جب تک نہیں کرے گا بیچارہ تو وہ شادی کا سوچ نہیں سکتا، اور وہ تو جہیز والے جب تک جہیز کا انتظام نہیں کرے شادی کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد پھر ولیمہ ماشاءاللہ 5 اسٹار ہوٹل میں 500 آدمیوں کا، 400 آدمیوں کا، یہ آسان بات ہے کیا؟ تو اس لیے بے راہ روی کیوں نہ ہو، غلط کاریاں کیوں نہ ہوں گی، جب ہم خود اسلام کے سادہ نظام کو بگاڑیں گے تو لعنت تو پھر برسے گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس معاملے کو سادہ قرار دیا۔ دیکھیے، جو چیز مہیا ہوتی تھی وہی جتنے لوگ اس وقت ملتے تھے تو سنت ولیمہ ہو جاتی تھی، 10-20 آدمی ہو گئے جی، تھوڑے سے ستو ہو گئے، تھوڑی سی کھجور ہو گئی، یہی ولیمہ ہے۔ نہ قرض لینے کی ضرورت، نہ زیادہ تشہیر کی ضرورت، نہ لمبی چوڑی بارات کی ضرورت، نہ لمبا چوڑا جہیز کی ضرورت۔ اور پھر دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، صحابی، مکہ میں تاجر تھے، جب مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ حضور نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کیا، سعد نے بڑی قربانی پیش کی کہ ساری جائیداد تیرے ساتھ عادی کرتا ہوں، یہاں تک کہ 2 بیویاں کو طلاق دیتا ہوں، تو شادی کرے گا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ آپ کی چیز ہے، آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو، میں تاجر آدمی ہوں، خود کماؤں گا۔ انہوں نے مارکیٹ بتائی کہ وہ، تو انہوں نے جا کر ایک دن تھوڑی سی چیز خریدی، بیچی، دوسرے خریدی، تیسرے دن، چوتھے دن جب آئے تو حضور نے دیکھا کہ کپڑوں پہ زر داغ لگا ہوا ہے۔ پوچھا عبد الرحمن
مصیبتیں ہوں گی تو پھر معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہو؟ ہر سے برماس ازماس، ہم پر جو آفتیں گر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے گر رہی ہیں، یہ مصیبتیں ہم نے خود اپنے سر لی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا پا گئے وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے دوسرے محل میں استعمال نہیں کرتے، یا جو ان کی شرعی باندیاں ہیں، کیونکہ یہاں ان کے استعمال میں فإنہم غیر ملومین، ان پہ کوئی ملامت نہیں، کیونکہ ان کے لیے جائز ہے، وہی محل اور مقام ہے۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے شرعی باندی یا بیوی کے علاوہ دوسرا رستہ اختیار کیا، دوسرا رستہ تلاش کیا، تو فأولئک هم العادون، تو یہ لوگ ہیں حد سے گزرنے والے، قانون شکن، حدود توڑنے والے، جو ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کریں۔ تو اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی بدکاری، ٹھیک ہے نا، بدکاری ہو سکتی ہے، یا اور کئی جو بھی طریقے ہیں، مرد کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے، عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتی ہے، یہ سب وراء ذالک، اس کے بعد سوا ہے۔ یا نکاح کے وہ طریقے جو اسلام نے ان کو باطل قرار دیا ہے، ان میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے، وہ بھی اولئک هم العادون، جس میں وقتی نکاح، اسلام سے پہلے ایک وقتی نکاح بھی ہوتا تھا، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، جی، تو ایک وقت تک اس کو روا رکھا گیا، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب جو نکاح ہوگا وہ ہمہ
اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اس قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ضرورت میں نہیں، آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو دے دیتے کہ لو اپنی ضرورت پوری کرو، جب تیری ضرورت پوری ہوگی تو مجھے واپس کر دینا۔ تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ کہ العاریۃ مؤدات، مانگی چیز بھی قابل واپسی ہے، یہ نہیں کہ آپ دبا لیں قبضہ ہی کر لیں، دیکھا ہی نہیں۔ قرض حاصل تو پیسوں میں ہوتا ہے، یہ ہر چیز کی بات ہے۔ فرض کریں یہ میرے پاس قلم ہے، آپ کو قلم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں چلو بھائی آپ اپنا کام نکال لو، آپ نے لیٹر لکھنا جو لکھنا لکھ لو، پھر میرا قلم مجھے واپس کر دینا۔ تو یہ عاریت ہے، میں نے عاریتاً آپ کو دیا۔ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کے پاس دودھ کی اونٹنیاں ہیں، دوسرے گھر والے کے پاس دودھ کا جانور نہیں، اس کے پاس 2 ہیں 3 ہیں، تو یہ اپنی ایک اونٹنی ان کو دے دیتا تھا کہ لو بھائی یہ منہا ہے، اس کو منہا کہتے ہیں، منہا ہے، عاریت ہے، جب تک یہ دودھ دیتی ہے آپ دودھ استعمال کرتے ہیں، جب دودھ ختم ہوگا تو میری اونٹنی واپس کر دینا، یا بکری دے دی یا گائے دے دی یا کوئی جانور دے دیا، یا گھوڑے ہیں اونٹ ہیں سواری کے لیے دے دیے کہ اپنا کام کرو اپنی منزل پہ جاؤ واپس مجھے دے دینا۔ تو اس قسم کا یعنی استعمال کے لیے چیز دینا عاریت ہے، اور رکھنے کے لیے چیز دینی امانت ہے، کہ یہ رکھ لو جب میں مطالبہ کروں کو دے دینا، اس کا استعمال جائز ہے، رکھنے کی چیز کا استعمال جائز ہے۔ تو امانت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کی چیز جب کسی کے پاس ہو تو وہ امانت ہے۔ اب اس کو استعمال کی اجازت ہے تو پھر جیسے استعمال کی اجازت ہے اسی طرح استعمال کرنا، اس کے علاوہ استعمال کیا تو بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ آپ کے اور میرے پاس بلکہ ہر آدمی کے پاس کون سی چیز اس کی اپنی ہے، یہ بتائیں، کوئی چیز اپنی ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جب ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو سب کچھ امانت ہے۔ یہ جسم کس نے دیا ہے؟ تو جسم کس کی امانت ہے؟ آنکھ کس نے دی ہے؟ کان کس نے دیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ دل و دماغ کس نے دیے ہیں؟ جی، اور یہ آس پاس کی ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ کوئی اپنی چیز ہے بتائیے؟ کچھ بھی۔ تو ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں، جب ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں امانت ہیں تو ان کا استعمال اس طریقے پہ جو اللہ نے کہا ہے کرنا، یہ تو امانت داری ہے جی۔ اور جس طریقے سے اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اگر استعمال کر لے تو یہ کیا بن جائے گا؟ خیانت۔ امانت کے مقابلے میں کیا خیانت۔ اور حدیث میں فرمایا کہ خیانت یہ منافقوں کی صفت ہے، مومن کی نہیں۔ منافق کی صفت ہے، مومن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور اس کا نظام دیا ہے یہ یہی نا کہ اپنے جسم، وجود اور آس پاس کی چیزوں کو شریعت کے مطابق چلاؤ گے تو یہ امانت داری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن حساب لیں گے، پوچھیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کا یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کہاں استعمال کی یہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا تو امانت ہے، اس سے ہٹ کر کریں گے تو خیانت ہے، تو ہر کچھ امانت ہے۔ اور دوسری چیز ہے عہد، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے عہد۔ کئی دفعہ اس کا فرق بتایا، آپ بتا سکتے ہیں عہد اور وعدے میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی یاد نہیں رکھتا سب۔ عہد ایک طرف، وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، عہد دو طرف سے ہوتا ہے۔ جب دو پارٹیاں، دو آدمی ایگری ہوتے ہیں کسی چیز پر تو اس کو کہتے ہیں معاہدہ، ایگریمنٹ یا عہد۔ یعنی جب تمہارا کسی سے عہد ہو، تم دو پارٹیوں، دو آدمیوں کا، دو ملکوں کا، تو اس کو پھر پورا کرو۔ عہد شکل نہ بنو۔ اسی طریقے سے وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی میں آؤں گا، آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن میں آؤں گا، میں یہ کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ یہ بھی بلا عذر پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ ہاں کوئی عذر ہی پیش آ گیا، نہیں پہنچ سکے تو بات الگ ہے جی۔ تو عہد اور امانتوں کی رعایت رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے، اور عہد شکنی نہیں کرتے، عہد توڑتے نہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایگریمنٹ توڑنا پڑتا ہے، کسی فریق کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو پورا، تو ایسی صورت میں توڑنے سے پہلے دوسرے فریق کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ اچانک توڑنا جائز نہیں، ورنہ وہ غداری کہلاتا ہے، غداری کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہو رہا تھا، یعنی مکمل نہیں لیکن اس کی ایک صورت ایسی بن رہی تھی۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں رومی سلطنت کے ساتھ ان کی انبن رہتی تھی، لیکن ان میں آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا کہ فلاں تاریخ تک ہم نہیں لڑیں گے، ایگری ہو گئے دونوں، فلاں تاریخ تک ہم نہیں لڑیں گے۔ اب دونوں مطمئن ہو گئے، اس تاریخ کے بعد دیکھی جائے گی، لیکن اس تاریخ کے آنے سے ایک دن پہلے حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجیں سرحد کے قریب پہنچا دی۔ مقصد یہ کہ اس دن تک تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب وہ دن آیا تو میں اچانک ہی فوجیں داخل کر دوں گا، اگلے کو موقع ہی نہیں ہوگا سمجھنے کا، تو عہد بھی رہے گا اور شکست بھی اس کو ہو جائے گی۔ تو یہ اگرچہ کوئی واقعی بات تھی کہ اس وقت تک تو انہوں نے حملہ نہیں کرنا تھا، اس کے گزرنے کے بعد ہی کرنا تھا، لیکن اس کی ظاہری صورت ایسی بن رہی تھی، تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے، اور یہ فوجیں جا رہی تھی تو انہوں نے دور سے ہی آواز لگائی، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، یعنی عہد پورا کرنا ہے، غداری نہیں کرنی۔ آواز جب سنی تو پیچھے ہو کے دیکھا تو دور سے کوئی گھوڑے سوار گھوڑے پہ آ رہا ہے اور گرد و غبار
تو حفاظت بھی کرتے ہیں، نماز ضائع بھی نہیں کرتے، قضا بھی نہیں کرتے، اور پڑھتے بھی ایسے ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے خشوع و خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ. تو وہ نماز کی باتوں میں دو شرطیں ہوگی، دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ جملہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بر وقت نمازیں ادا کرتے ہیں اور بلا عذر کوئی نماز وقت سے جانے نہیں دیتے. یہ ہوگی جناب 9 صفات. سب سے پہلی صفت تو خود ایمان، اور پھر ایمان کے ساتھ ملحقات صفات. ایمان، نمازوں میں خشوع، لغویات سے پرہیز، زکوٰۃ کی ادائیگی، فروج کی حفاظت اور امانتوں کی ادائیگی، عہد کا خیال، نمازوں کی نگہداشت. 8 صفات. اب ان 8 صفات سے متصف جو مومن ہیں ان کی جزا کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون. ان صفات کے حامل مومن وارث ہوں گے، ان کو ایک وراثت ملے گی. تو وراثت جانتے ہوتی ہے مفت کا مال. وراثت کا مفت کا مال. مرنے والا مرتا ہے تو اس کا سارا مال کمایا ہوا جو پچھلوں کو ملتا ہے تو انہوں نے کیا کاروائی کی ہوتی. تو یہ وارث بننے والے ہیں، ان کو ایک عظیم الشان وراثت ملے گی، لیکن وہ کسی کے مرنے پہ نہیں ملے گی. یعنی صرف مفت ملنے میں وراثت ہے، مفت ملنے میں وراثت ہے، ورنہ وہ تو بہت قیمتی چیز ہے. یعنی کہاں ان کے عمل، کہاں وہ نعمتیں. یہ وارث بننے والے ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. جنت الفردوس کے تو جنتوں میں ایک جنت ہے جنت الفردوس. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس. جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. فإنه أعلاها، کیونکہ یہ ساری جنتوں میں بلند ترین جنت ہے، سب سے اوپر کے لیول کی جنت ہے. اس کے اوپر پھر کوئی لیول اور جنت کا نہیں. اس کے اوپر پھر عرش رحمان، اللہ کا عرش اس کی چھت، اللہ کا عرش اس کی چھت ہے. یعنی اللہ سے قریب ترین جنت، بس اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش، باقی جنت اس سے نیچے. تو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند اور سب سے نفیس جنت ہے جنتوں میں فردوس. تو ان صفات والے اس کے وارث ہوں گے. تو لیجئے آسانی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت الفردوس کا ٹکٹ کیا ہے. 8 صفات. یہ صفات جو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اس کو اس کا ٹکٹ جیسا مل گیا. ٹھیک ہے. اب کوئی وہم والی بات تو نہیں، کوئی ابہام تو نہیں ہے نا کہ جی جنت الفردوس کے لیے کیا کریں کیا کریں. بھائی اللہ کی کتاب سے پوچھو کیا کریں. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کرنے والوں کو جنت میں بھیج دوں گا. وہ جنت میں بھیج دیں تو بھی غنیمت کی بات ہے، لیکن فرماتے ہیں جن میں یہ صفات ہے جنت ہی نہیں جنت الفردوس کا وارث بناؤں گا. جو سب سے اعلیٰ ہے، عرش رحمان کے نیچے ہے، اور وہ منبع اور سرچشمہ ہے جنت کی نہروں کا. جنت میں جتنی نہریں ساری جنتوں میں بہیں گی، سیراب کرے گی، وہ پھوٹ کر کہاں سے آتی ہیں؟ جنت الفردوس. ان کا سرچشمہ باغ. ہم فیہا خالدون. کتنے دنوں کے لیے اللہ وہاں وارث بنائیں گے؟ کیا دنوں کی بات نہیں. ہم فیہا خالدون، یہ آل جنت اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. کبھی ان کو وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، کبھی نکلنا نہیں ہوگا. تو یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ نے وہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا پچھلی صورت میں کہا تھا نا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دیکھو خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تو یہاں
سبحان